اگر تحریک کے سینے میں چھپے چند ایسے لمحات نکالے جائیں جنہوں نے ایک ہی صبح میں پوری قوم کو خوف، افراتفری اور سوالات کے طوفان میں دھکیل دیا ہو تو 10 اپریل 1988 کی صبح اوجڑی کیمپ کا سانحہ ان میں سے ایک ہوگا۔ یہ وہ وقت تھا جب چند سیکنڈ میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی خاموشی ایک خوفناک تباہی میں بدل گئی، اور آج 38 سال بعد بھی ایک سوال بن کر لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔ ایک عام اتوار کی صبح لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے زمین کانپ اٹھے گی اور شہر ایک زندہ جنگی میدان میں تبدیل ہو جائے گا۔ 10 اپریل 1988 کی صبح تقریباً 9:50 پر ایک اچانک زوردار دھماکہ ہوا جس نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ آواز اتنی شدید تھی کہ دور دور تک عمارتیں لرز اٹھیں، ان کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، دروازے جھولنے لگے اور لوگ ایک دوسرے کی طرف خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ لیکن یہ صرف ایک دھماکہ نہیں تھا، یہ تو ایک سلسلے کا آغاز تھا۔ چند لمحوں کے اندر ہی ایک کے بعد ایک مزید دھماکے شروع ہو گئے اور پھر آسمان سے راکٹوں اور میزائلوں کی بارش ہونے لگی۔ فضا دھوئیں، آگ اور بارود کی بو سے بھر گئی، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی، چیخ و پکار بلند ہونے لگی اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بغیر کسی سمت کے دوڑنے لگے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید بھارت نے حملہ کر دیا ہے، کوئی اسے اسرائیلی کارروائی سمجھ رہا تھا تو کوئی اسے جنگ کا آغاز قرار دے رہا تھا۔ حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھی اور یہی لاعلمی اس خوف کو کئی گنا بڑھا رہی تھی۔ یہ ہولناک تباہی فیض آباد کے قریب اوجڑی کیمپ سے شروع ہوئی تھی، جو اس وقت ایک بڑے فوجی اسلحہ ڈپو کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ اسلحے کے اس ذخیرے میں موجود راکٹ، گولے اور میزائل اچانک بھڑک اٹھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں لگی آگ نے چند ہی لمحوں میں پورے ڈپو کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر ہر طرف دھماکوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر دھماکے کے ساتھ راکٹ بے قابو ہو کر فضا میں بلند ہوتے اور پھر جڑواں شہروں کے مختلف علاقوں میں جا گرتے۔ کہیں رہائشی علاقے تباہ ہو رہے تھے، کہیں گاڑیاں جل رہی تھیں اور کہیں زمین پر صرف ملبہ باقی رہ گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے صورتحال مزید بگڑتی گئی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد مکمل طور پر ایک خوفناک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ٹیلی فون لائنیں بند ہو چکی تھیں، بجلی غائب تھی، گیس کی فراہمی متاثر ہو چکی تھی اور رابطے کا پورا نظام درہم برہم تھا۔ چکلالہ ایئرپورٹ کو فوری طور پر بند کر دیا گیا، تمام پروازیں روک دی گئیں اور شہر ایک طرح سے دنیا سے کٹ کر رہ گیا۔ ہر طرف صرف دھواں، آگ اور دھماکوں کی آوازیں تھیں۔ لوگوں کی حالت اس قدر خوفناک تھی کہ کوئی اپنی شناخت تک بھول گیا تھا۔ کوئی ننگے پاؤں دوڑ رہا تھا، کسی کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، کسی کے ہاتھ میں بچہ تھا مگر وہ صرف بھاگ رہا تھا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے سب ایک ہی سمت میں دوڑ رہے تھے مگر کسی کو نہیں معلوم تھا کہ محفوظ جگہ کہاں ہے۔ افواہوں کا بازار گرم تھا، ہر طرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، حملہ ہو گیا ہے۔ اسی دوران اوجڑی کیمپ سے نکلنے والے راکٹ صرف قریبی علاقوں تک محدود نہیں رہے، کئی کلومیٹر دور تک جا گرے۔ ایوان صدر اور پارلیمنٹ ہاؤس کے اطراف بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں، جس نے صورتحال کو مزید حساس بنا دیا۔ شہر کی اہم شاہراہیں ملبے اور تباہ شدہ گاڑیوں سے بھر گئیں، ہر طرف دھواں اور آگ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس قیامت خیز منظر کی گواہیاں آج بھی دل دہلا دیتی ہیں۔ راولپنڈی کی 13 سالہ لڑکی ثریا منیر بتاتی ہیں کہ جب وہ اسکول جانے کی تیاری کر رہی تھیں جب اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا جس نے پورے گھر کو ہلا دیا۔ واشنگ مشین تک اپنی جگہ سے اچھل گئی۔ چند لمحوں بعد باہر سے مسلسل دھماکوں کی آوازیں آنے لگیں۔ لوگ چیختے چلاتے گھروں سے باہر نکل آئے اور ہر طرف صرف خوف تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ عورتیں بغیر جوتوں کے، بچے بغیر کپڑوں کے، سب جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ کسی کے ذہن میں کچھ نہیں تھا، صرف ایک ہی خیال تھا، زندہ بچنا ہے۔ اسی طرح پاکستان ٹیلی ویژن کے دفتر میں موجود محمد جاوید بتاتے ہیں کہ پہلا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ عمارت لرز اٹھی۔ لوگ خوف زدہ ہو کر سیڑھیوں سے نیچے بھاگنے لگے۔ ہر کسی کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بڑا فضائی حملہ ہے۔ کچھ لوگ مرگلہ کی پہاڑیوں کی طرف بھاگے، کچھ بری امام کی طرف اور کچھ صرف اندھا دھند دوڑ رہے تھے۔ نہ کوئی اطلاع تھی، نہ کوئی رہنمائی، صرف خوف تھا جو ہر چہرے پر لکھا ہوا تھا۔ راولپنڈی صدر کے علاقے میں بھی ایک ناقابل بیان منظر تھا۔ لوگ دفاتر سے باہر نکل کر سڑکوں پر چیخ رہے تھے۔ ہر چند منٹ بعد ایک نیا دھماکہ ہوتا اور زمین لرز اٹھتی۔ ایک عینی شہر نے بتایا کہ انہوں نے ایک موچی کو دیکھا جو افراتفری کے باوجود جوتے گاٹنے میں مصروف تھا، مگر چند لمحوں بعد ایک راکٹ نے اسے نشانہ بنایا اور وہ منظر ہمیشہ کے لیے آنکھوں میں جم گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس دن کی ہولناکی کو مزید حقیقی بنا دیا۔ اس سانے میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق
58 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 800 سے زائد زخمی ہوئے۔ ہسپتال زخمیوں سے بھر گئے، ڈاکٹرز اور عملہ مسلسل کام میں جت گیا اور فوج نے علاقے کو گھیرے میں لے کر امدادی کارروائیاں شروع کر دی، لیکن دھماکوں کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ ریسکیو کام بھی خطرناک ہو چکا تھا۔ اس واقعے کے فوراً بعد ملک کی سیاست میں بھی شدید ہلچل پیدا ہو گئی۔ بے نظیر بھٹو نے اسے حکومت کی بڑی ناکامی قرار دیا اور آزاد عدالتی انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ حکومت کی جانب سے ابتدائی طور پر اسے ایک حادثہ قرار دیا گیا۔ کہا گیا کہ یہ آگ اسلحہ ڈپو میں لگی جس نے پورے ذخیرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر یہ وضاحت عوامی سوالات کو ختم کرنے کی بجائے مزید بڑھ گئی۔ اوجڑی کیمپ دراصل ایک پرانا فوجی اسلحہ ذخیرہ تھا جو دوسری جنگ عظیم کے دور میں قائم ہوا تھا اور بعد میں افغان جنگ کے دوران اسے بڑے پیمانے پر استعمال کیا گیا۔ یہاں مختلف ممالک سے آنے والا اسلحہ رکھا جاتا تھا اور ضرورت کے مطابق منتقل بھی کیا جاتا تھا، مگر اس نظام میں شفافیت اور حفاظتی انتظامات پر ہمیشہ سوالات اٹھتے رہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق یہ سانحہ ایک حادثاتی آگ کا نتیجہ تھا جو ایک راکٹ کے گرنے سے شروع ہوئی، پھر وہ آگ دوسرے گولہ بارود تک پہنچی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ڈپو دھماکوں میں بدل گیا۔ جبکہ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اس کے پیچھے صرف حادثہ نہیں، اسلحے کی غیر منظم سٹوریج، غفلت اور ممکنہ سازش جیسے پہلو بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ اس واقعے کے صرف چند دن بعد جنیوا میں افغان جنگ کے حوالے سے تاریخی معاہدہ ہوا جس نے خطے کی سیاست بدل دی۔ کچھ لوگ اس سانحے کو اس بڑے سیاسی منظر نامے سے بھی جوڑتے ہیں جہاں طاقت، جنگ اور سفارت کاری ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھی۔ مزید حیران کن بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جو انکوائری بنی وہ کبھی مکمل طور پر عوام کے سامنے نہیں آئی۔ فوجی اور پارلیمانی سطح پر تحقیقات ہوئیں مگر اصل حقائق آج تک مکمل طور پر واضح نہیں ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اوجڑی کیمپ آج بھی پاکستان کی تحریک کا ایک ایسا معمہ سمجھا جاتا ہے جس کے بارے میں مختلف نظریات، دعوے اور کہانیاں موجود ہیں۔ وقت گزرتا گیا، بڑے سیاسی واقعات پیش آئے، حتیٰ کہ کچھ اہم شخصیات بھی بعد میں حادثات میں جان سے گئی، مگر اوجڑی کیمپ کا سوال آج بھی وہیں کھڑا ہے۔ آخر یہ ہوا کیا تھا؟ حادثہ، غفلت یا کچھ اور؟ لیکن ایک حقیقت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ 10 اپریل 1988 کی وہ صبح جب جڑواں شہروں نے صرف دھماکے نہیں سنے تھے بلکہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے گزرتے دیکھا تھا۔